اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کتنا آخرت کو بیان کیا گیا۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں اللہ کا رسول دنیا کی زندگی میں کیسے مزے والی زندگی گزاروں، کہ دنیا مزے والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بنائی ہی نہیں۔ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا کی زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے لگاتا ہے، اس کو بے وقوف قرار دیا گیا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، بے وقوف ہے یہ انسان، اللہ کی دی ہوئی جان اور صلاحیت کو نفس کی خواہشات میں لگائے، جبکہ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا جو تمہارے سینے کے اندر نفس ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی ہاں، یہ کیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے نفس کی خواہشات سے نکالنے کے لیے یہ سارا سلسلہ، ہمارا ایمان ہی اس کا پہلا قدم یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور جو خواہشات پر چلتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہ گویا انہوں نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، ہمارا مقصد تو خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ایمان والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا، ان کو جاہل کہا گیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ جاہل کون؟ کافر، جو اللہ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، اللہ کے دین کا انکار کرے۔ کیا تقسیم ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، علم جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور فإن المال یفنی عن قریب، مال تو ایک دن ختم ہو جائے گا، والعلم باق لا یزال، اور علم جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو علم کے ساتھ اتارا۔ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آئے علم کو لے کر، لیکن علم سے ابتدا نہیں کی، کیونکہ نبیوں کی بعثت کا جو باعث ہے وہ قوموں کا شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانا، اللہ کو بھول جانا، یا دین والا ہوتے ہوئے نافرمانی کی انتہا کر دینا، اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب پہنچا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے انبیاء کو قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ قوموں کی اصلاح، بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح اور قبائل کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی محنت سے، بادشاہت سے نہیں، یہ سرداری سے نہیں، دنیا کے اسباب سے نہیں اور سیاست سے نہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے ہیں، اور علم تعلیم سے ابتدا نہیں کرتے، کیونکہ علم کے لیے طلب ضروری ہے، تو دعوت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور دعوت کس کی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 1200 سال ان کی عمر ہے۔ کتنے سال عمر ہے؟ 1200 سال۔ 40 سال کے بعد عموماً نبوت ملتی تھی، اور اس وقت سے دعوت کو شروع کیا، 950 سال تک کبھی یہ نہیں پوچھا اے اللہ میں کب تک بلاؤں گا۔ آج ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور فوراً کہ بھئی محنت تو ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ بھئی محنت ہمارے ذمہ ہے، اور ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم محنت کرنے والے ہم کیا محنت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلانے کے لیے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، ایک مجلس میں 70 سے زیادہ 100 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جی ہاں، کیوں؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا دین، یہ بہت بڑا عظمت والا کام، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑی خوشخبری ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے
کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آپ کو مل گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس پر اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، حق ہے، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو تمام صحابہ تو خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اور وہ رونے لگے کہ کیوں؟ کہ یہ حضور کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام پورا ہوا، اب آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس لیے ایک اللہ کی قدرت ہے، لو شاء لہداکم، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، ہر چیز کو پیدا کرتے ہی اس کو ہدایت دے دی جس کام میں اس نے لگنا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہے، جو جس چیز کو بنایا اسی وقت وہ اللہ کی اطاعت میں لگ گیا۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے علم اتارا، اس کے لیے ایک محنت رکھی۔ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، ماں باپ کو ثواب ملے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچے کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی اعضاء کو کیسے استعمال ہونا چاہیے وہ اس کی فطرت ہے، اور وہی اللہ نے اس کا دین بنایا، جو فطرت ہے وہی اللہ نے اس کا دین بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بالکل آخری عمر میں اور انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، بہت بڑی آیت تھی۔ ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، قرآن پاک میں، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں اللہ کا یہ بہت بڑا انعام کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، اور یہ دین وہ ہے جو اللہ نے پسند کیا، اپنے پسندیدہ احکام، یعنی ہر دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ اب ہم اپنی دیکھیں، صبح سے شام تک آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، یہ محاسبہ کرنا چاہیے، کتنی دفعہ آنکھ بغیر مقصد کے کھولی اور کتنی دفعہ اس دیکھنے سے اللہ کی نافرمانی کی، اور کتنی دفعہ یہ نیت کی کہ یہ دیکھنا میں اللہ کے لیے، یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ اس نیت کا استحضار، جی ہاں، اس نیت کا استحضار۔ تو یہ جو ہے کہ یہ ہر دیکھنا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، سننا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، اور ہاتھ سے لین دین بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، پاؤں کا چلنا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، دماغ کی سوچ بھی وہ اللہ کو پسند ہو۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے تو جو تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے وساوس اور خیالات یہ تو ہر طرح کے آتے رہتے ہیں، شیطان کیا کچھ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ پوچھنے والا پوچھتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، پھر ایک دم اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو صحابہ کرام تو رو پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، خیالات تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کلفنا ما لا نطیق، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ نے اس کا مکلف بنا دیا، اور اللہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فرمائے صحابہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی ایک کلام ہے، اس میں کیا کہو، یہودیوں کی طرح نہ کہو اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب چاہیے، تم میری امت ہو، ہمارے کیا ہیں یہ ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، بلکہ کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات کو سنا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے ماننے کے لیے تیار کر دیا۔ تو یہ اس امت کی صفت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر کا موقع پیش آیا وہ کیا تھا، وہ تو ابو سفیان یہی مہاجرین کے مال جو رہ گئے تھے پیچھے، وہ مال لے کر شام کو گئے تھے، اور شام مدینہ منورہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ لے کر شام کی طرف گئے تھے اور وہاں سے ہتھیار لائے تھے، اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ تو سیاسی طور سے اور جو ہے اخلاقی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا۔ تو حضور نے اس کے لیے جو صحابہ جو موجود تھے ان سے کہا چلو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گھروں سے ہتھیار لے آئیں کہ نہیں، جو ہیں وہی چلو، اللہ پر مدد کرتے۔ 313 صحابہ
کہتے صرف 2 گھوڑے تھے اور کوئی ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھا. اور ادھر جو ہے جب اچھا اللہ کی شان، اللہ نے اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے تکوینی طور پر واقعات ہو جاتے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے لشکر کا جو ہے پتہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور ابو سفیان کا بھی لشکر پیچھے. تو وہ بھی صحابہ 313 تھے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھر سے ہتھیار لے آئیں کہ نہیں. جس کے پاس جو کوئی ہر وقت ایک تلوار اور نیزے وغیرہ جو ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ خطرات سے زندگی بھری ہوئی تھی. اور اسلام سے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی تھیں فقر و فاقے کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے. ہاں پھر اسلام آنے کے بعد پھر تو کفر الاسلام کی. تو جو ہتھیار تھے وہ لے کر گئے، کوئی ہتھیار بھی 10 سے زیادہ نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور ابو سفیان پیچھے. اس نے دیکھا یہ تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو کہنا پڑاؤ کس نے ڈالا، کیونکہ وہ خطرات تو جو ہے خطرے کا زمانہ تھا اور چوکنے تو وہ تھے. اب وہاں پر جو ہے آدمیوں کے اترنے کے نشانات، جہاں مٹی ہو اور کچی زمین ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ نشانات ہوتے ہیں. تو ایک مینگنی اس نے اٹھائی اور اس کو توڑا. اتنا سمجھدار تھا کہ اس کے اندر جو گٹھلی تھی اس گٹھلی سے پہچان گیا کہ یہ تو مدینے کی فلاں قسم کی کھجور کی گٹھلی ہے. اچھا ہوتا کیا تھا کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے، اس کی ہر چیز اللہ نے فائدہ مند بنائی ہے. کہتے ہیں یہ کھجور جو ہے تمہاری پھوپھی ہے. کھجور کیا ہے؟ تمہاری پھوپھی. پھوپھی کیا ہوتی ہے؟ دادا ہیں، اس کی اولاد، تایا، چچا، باپ، اور جو ان کی بہنیں ہیں وہ پھوپھی ہیں. فرمایا آدم علیہ السلام جو اللہ نے مٹی منگوائی اور آدم علیہ السلام کے جسم کو تراشا اور اس میں روح ڈالی، باقی جو مٹی تھی اللہ نے زمین پر ڈال دی، اسے کھجور کا درخت اگایا. کہتے کھجور جو ہے یہ ناپاک کھاد کو قبول نہیں کرتا. کھجور ایسے پاکیزہ شے ہے، اس میں گندگی کی کھاد ڈالو ختم ہو جائے گا، نہیں قبول کرتا. اس کے لیے اللہ نے بنایا ایسا ہے. اور اس کی مثال دی ہے کہ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء، کا وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے. تو بہرحال اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا. جیسے موسیٰ علیہ السلام، اب حکم تو ہوا تھا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. تم رات کے اب تم نے دیکھ دعوت چلی، اور دعوت کے بعد جہاں 40 سال تک دعوت چلی، اور جہاں بنی اسرائیل کی تربیت ہوئی، تربیت کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ ایسے احکام دیتے ہیں جس پر اللہ کی مدد اترے. تو حکم دے دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ آپ میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چلے، رات کے اندھیرے میں. کیا مطلب کہ چپکے سے آپ نکلو اور پھر چلو، اتنا تیز دوڑو کہ فرعون جب اٹھے گا، وہ سرکش قسم کے اور جو ہے وہ مست لوگ ہیں، وہ بہت دیر سے اٹھیں گے اور اٹھ کر جو ہے اپنی تیاری کریں گے. سورج بہت چڑھ جائے گا، تم بہت دور پہنچ جاؤ گے. ظاہری بات تو یہی تھی. اور پھر یہی ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا اور وہ کتنی تیزی سے دوڑے اور اتنا دور چلے گئے کہ فرعون ہاتھ ملتا رہ گیا اور جو ہے دور جانے کے سے واپس آ گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا، میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا. جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کیا کیا؟ ظاہر کیا کہ تم تو 40 آدمی کے قافلے کو پکڑ کر ان سے ہتھیار لینا چاہتے ہو، ہم 1000 کا لشکر تمہارے سامنے لے کر آئیں گے، فرشتے تمہارے لیے اتریں گے اور ہم اسی میدان میں فتح دلائیں گے، اور ان کے 70 سردار قتل ہوں گے اور 70 جو ہیں قید ہوں گے. اور یہ پہلا یعنی یہ اسلام کی فتح کی صورت کا ظہور ہوگا کہ کیسے اللہ نے مدد فرمائے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تو دعوت پر فرعون کی طاقت کو لگام لگ گئی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ باطل کو توڑنے کے لیے پہلے تو اس کو روکنے کے لیے اور روک کر پھر اس کو مزمحل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبیوں کو دعوت دے کر بھیجتے ہیں. نبی کو کیا چیز دے کر بھیجتے ہیں؟ دعوت سے. اور نبی علم لے کر آتے ہیں.
کیا لے کر آتے ہیں؟ علم۔ ابتدا تعلیم سے نہیں ہوتی، اس علم کے لیے طلب ضروری ہے، تو اس طلب پیدا کرنے کے لیے پہلے اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے، کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ کی منشا، اللہ کے اوامر جو ہمارے اپنے جسم اور مالوں کے استعمال کے بارے میں ہیں ان کو حاصل کرنا، اس کے لیے طلب ضروری ہے، اور طلب کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ابتدا اس کی بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ ابتدا میں نبی لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، نبی کی 40 سالہ، عام طور پر 40 سال کے بعد جو ہے نبوت ملتی تھی، وہ 40 سالہ زندگی بڑی پاکیزہ اور بہت اچھے اخلاق والی، لیکن اس سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اوروں کی کیا پرواہ، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم اپنے گھر کو صاف رکھو، اور گلی میں لوگ جو کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس کا کوئی انتظام نہ کرو، گھر کو صاف رکھا ہے، لیکن جب ہوا چلے گی وہ کوڑا کرکٹ تمہارے گھر میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کے لیے تو ہر ایک گھر کا صاف ہونا اور پوری گلی کا صاف ہونا یہ فطری اور عقلی بات ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو دعوت دے کر بھیجا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اور 40 سال تک دعوت دی، اے موسیٰ تم میری یہ ہے عصا، یہ جو ہے عصا معجزہ ہے، اس کو لے کر جاؤ اور فرعون کو دعوت دو۔ جب دعوت دی تو فرعون کی جو رعب دعوت تھا وہ رک گیا دعوت کی وجہ سے، اور دعوت چلی وہ مزمحل ہوتا چلا گیا، اور بنی اسرائیل ان کی تربیت کے لیے حالات تو آئے، اے موسیٰ آپ سے پہلے بھی ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ہماری عورتوں سے بےگار لیا جاتا تھا، مشقت کا کام لیا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا پر تمہارے یہ حالات تھے۔ یہ فرق ہے ایمان والے میں اور ناشکرے اور کافر میں۔ ایمان والے پر حالات آتے ہیں اس کو ترقی دینے کے لیے، اللہ کا قرب دینے کے لیے، اور اس کی کامیابی کے راستے پر آگے گامزن کرنے کے لیے، اور نافرمانوں پر حالات آتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ اے موسیٰ تم سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، بچوں کو قتل، تمہارے آنے کے بعد بھی یہ ہوا؟ کہ نہیں، تو اس سے پہلے وہ بطور سزا کے تھے، اور اس کے بعد جو حالات آ رہے ہیں وہ بطور تربیت کے۔ بطور کس کے ہیں؟ تربیت کے، کہ اللہ تعالیٰ دعوت کے بعد تربیت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت شروع کی، حضرات انبیاء وہ جو صحابہ کرام جو دعوت دینا شروع کی تو صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید الانبیاء داعی ہیں، اور صحابہ کرام جیسے سچے اور پکے اور اخلاص والے، وہ اس بات کو سن کر کہ تم فلاح پا جاؤ گے، اور فلاح وہ ایسا لفظ ہے، امام نووی نے لکھا ہے دنیا اور آخرت کی تمام خیروں کو شامل ہے فلاح کا لفظ۔ یہ وہ کامیابی جو اللہ کی طرف سے ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، حضرت بلال نے اسی لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کی پہچان جو دل میں آئی اور اس سے اپنے بتوں کی بت پرستی والی زندگی کی جو ہے اس کی سیاہی اور اس کی غلاظت سامنے آئی تو برداشت نہیں کر سکے کہ یہ لوگ کیسے اس جہالت میں رہے، اس لیے کلمے کی دعوت ان میں لے کر اترتے تھے۔ تب اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں فلاح پا جاؤ گے، لیکن ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ دعوت دے رہے ہیں تو ان کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا جا رہا ہے۔ فرمائے یہ سردار راتوں کو جمع ہوتے تھے، اچھا یہ کالا کو لوٹا بلال، یہ جو ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اس نے پڑھ لیا اور اس کی دعوت رسی سے باندھ کر ان کی پٹائی کرتے تھے۔ ہینڈر جب جسم سے اٹھتا تھا تو خون کے فوار، لیکن وہ کہتے احد احد، یہ جان چلی جائے گی لیکن میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب؟ یہ ایک بہت باریک اور بڑی اونچی بات ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ میری خواہشات اللہ پوری کر دیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے میرے جذبات بھی قربان ہوں، میرا مال سارا مال بھی لگ جائے اور جسم کا رواں رواں اس پر لگ جائے، یہ ہے کامیابی، کیونکہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ نے قید کر لیا
اور اس سے بات چیت ہوئی۔ غسانی بادشاہ تھا، عرب بادشاہ تھا، یہ یمن کے لوگ تھے، اور یہ جو ہے وہ سد معرب ٹوٹا، یہ پھیل گئے تو کچھ علاقہ شام کا ان کو ملا، تو بڑا سمجھدار بادشاہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے بات ہو رہی ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہے سوال و جواب سے، تو اس نے چاہا کہ اس کے اس جو ہے سمجھداری سے اور اس کے اس جو ہے تجربے سے میں اپنا فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس نے کیا کیا؟ پیشکش کی کہ آپ میرا آدھا ملک کے بادشاہ بن جاؤ اور میری بیٹی یا میری بہن اس سے شادی کر دوں گا، یہ دونوں چیزیں لے لو اور یہ دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی دین میں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت اور قدر تھی اس دین کی۔ فرمایا تم تو ایک چھوٹی سی بادشاہت کا بھی آدھا حصہ مجھے دے رہے ہو، جتنے عرب ممالک ہیں ساری روئے زمین کا مالک میں بن جاؤں تو پلک جھپکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے دین کی حقیقت۔ آج تو ابھی وہ چل رہا ہے، مسلم سے پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا، کہ ایمان والا مسلمان جی ہاں جھوٹی قسم کھا لے گا کہ وہ جس کا حق ہے وہ اسے یمین صبر کہتے ہیں، اس حق والے کو اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے، کیونکہ یا تو ہیں دو گواہ اور دو گواہ نہ ہوں تو جو ہے الگ بینہ کہ تمہارے پاس گواہ ہیں کہ نہیں ہیں، فیمین ہوں تو اس کی قسم، یا اللہ کے رسول یہ قسم تو کھا لے گا کہ ظاہر میں یہی ہوگا، قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اب چاہے یعنی یہ شریعت کا حکم ہے اور فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نہیں جی نہیں مجھے اپنا حق نہیں ملا، صحیح تحقیق تک نہیں پہنچا گیا، اور یہ بات اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آپ کے زمانے میں یہ کروایا کہ وہ جو جھگڑا تھا کہ یہ دو گواہ لے آؤ، اگر دو گواہ لے آؤ گے تو اس پر فیصلہ ہوگا، نہیں تو قسم، یا رسول اللہ جھوٹی قسم کھا لے گا، فرمایا فیصلہ اسی کے لیے ہوگا، لیکن اس قسم کی وجہ سے اگر وہ ناحق لے گیا ہے تو میں نے اس کو دنیا نہیں دی بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دیا ہے جس کے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دینا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ کیا پیش کر رہا ہے کہ تم نصرانی بن جاؤ اور میری آدھی حکومت لے لو۔ اللہ اکبر، کیا اس ایمان کی ان کے دل میں عظمت تھی، اور کیا اللہ کے رسول نے محنت کر کے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ تم تو اپنے ملک کا آدھا حصہ دے رہے ہو، سارے عرب ممالک کی بادشاہت مجھے مل جائے تو بھی پلک جھپکنے کے برابر میں اللہ کے دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی جس چیز پر انسان کا جان اور مال لگتا ہے اس کی قیمت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی جانیں اور مال سب کچھ لگا اس دین اسلام، اس لیے دین اسلام ان کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے کہا میں یہ تمہاری یہ بادشاہت اور اس کے سے میں، انہوں نے کہا اچھا اگر یہ میرے لالچ دینے سے یہ اس کا ارادہ نہیں بدلا تو اب اس کو میں اپنی طاقت کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مظاہرہ کراؤں، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے تربیت ایسی کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ خوف ہے تو صرف اللہ کا، اور کلمہ رجا اگر امید ہو تو صرف کس سے؟ ہاں، اسی لیے تو عمر بن خطاب نے وہ ایک خاص موقع پر کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، کیونکہ وہ شیر کے سامنے آ گئے اور شیر کے کان کو اینٹھا اور چپت لگائی کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی کو پھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم پورا کرو، وہ تو ہو کر رہے گا، اور اگر تم اپنی مستی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو لوگوں کو ڈراؤ نہیں، اور شیر دم دبا کے بھاگا۔ اور اس پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ۔ اس لیے بنیادی کلمہ ہمارا خوف ہو تو اللہ کا، جب اللہ کی پہچان ہو گئی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے امر کی طاقت، تو ساری چیزوں کا خوف نکل جائے گا، اور امید ہو تو کس سے ہو؟ وَإِنَّمَا وَكِلَ ابْنُ آدم لِمَنْ رَجَاهُ ابن آدم إِن لَمْ يَرْجُ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَكِلْ إِلَىٰ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑے مہربان ہیں کہ اللہ کا خوف جمع ہو گیا، کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور اللہ کی ذات سے امید بن گئی تو پھر ساری دنیا کا لالچ بھی دیا جائے وہ اس کو اسلام سے پھیر نہیں سکتا۔ یہ کلمہ خوف ہے، کلمہ رجا ہے۔ تو یہ صحابی تھے اور ان کا ایمان
اس نے کہا میں نے تمہیں لالچ دی ہے، تم اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے تم نے جو ہے اپنے ہماری بات کو قبول نہیں کیا، اب ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کراتے ہیں۔ اور طاقت کے لیے کیا کہا کہ اس کو جہاں سولی پر چڑھاؤ، باندھ دو رسیوں سے، اور تیر اندازوں کو کہیں تو اپنے تیر ترکش لے کر آ جائیں اور نشانہ اس کا کرو، لیکن جسم کو نہ لگے، ساتھ سے تیر گزر جائے۔ اب آدمی بندھا ہوا ہو اور تیر آ رہا ہو تو آج کل جو ہے جو لوگوں کا حال ہے کیا ہوگا، شاید شلوار بھی خراب اور جو ہے بے ہوش بھی، اور پھر جو ہے اسٹریچر پر لے کر اسپتال لے جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا کیسا تھا، کہتے ہیں سارے ترکش سے تیر ختم ہو گئے، اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی۔ یہ ہے ایمان کہ جو میرے لیے لکھا وہ پہنچ کر رہے گا، میری موت اس سے ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ اتنا زیادہ ایمان اور یقین، کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ یقین، اسی یقین کے لیے دعوت اور یہ ماحول ہے۔ کہ وہ تو بالکل نہیں ڈرا، کہ اچھا پھر اس سے بھی سخت لالچ دیا تو اس سے یہ نہیں بدلا، اتنا خوف کا منظر اس سے بھی نہیں بدلا، اس سے سخت کہ جو ہے آگ جلائی جائے، کڑھائی چڑھائے جائیں، اس میں تیل ڈالا جائے، اور تیل جب خوب پک جائے تو پہلے ان کے 2 ساتھیوں کو ڈالو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور وہ کوئلہ بن جائیں، پھر ان کو لے جاؤ، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔ باطل والے یہی، وہ حضرت جو ہے امیر معاویہ اور حضرت علی جب اختلاف تھا تو روم والوں کی طرف سے خط آیا تھا، اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور تم اب دیکھو کیا وہ ان کی سازش اور حربہ دیکھو، تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، ہمیں پتہ ہے تم سردار کے بیٹے ہو اور تم بڑے لائق فائق ہو، اور تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہمیں مارنے کیا کہ او کتے کے بچے، ہاں یبن الکلبہ، او کتے کے بچے۔ وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، لیکن میں اور علی، اگر علی سے لڑنے کے لیے آؤ گے تو اس کی فوج میں سب سے پہلے اور آگے مجھے پاؤ گے، جی ہاں سب سے پہلے آگے مجھے پاؤ گے۔ تو بہرحال تو ان کا جب اس کے جیسے کوئی اثر نہیں ہوا، کہ اب کڑھایا جائے، آگ جلائی جائے، اور 2 ساتھیوں کو، اب 2 ساتھیوں کو ڈالا گیا، صحابہ تھے، شہید ہو گئے، شہادت تو ان کا مطلوب ہے۔ اب ان کو ڈال کے کہ اگر یہ ڈر جائے اس اثر سے تو مجھے بتا دینا۔ جب لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بتایا گیا کہ بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو دلیل تھی اس بات کی کہ دل میں خوف آ گیا ہے، لیکن وہ تو اندھے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وجہ کیا ہے۔ اب ان کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا دیکھا اب بھی تو تم ڈر گئے، کہ تم میرے رونے کی وجہ نہیں سمجھے کہ کیا وجہ ہے، کہ اللہ کے لیے جان دینا یہ سب سے محبوب اور سب سے بڑا یہ ہمارا ایک جو ہے اعزاز ہے کہ اللہ کے لیے جان، لیکن جان میرے پاس اتنی سی ہے کہ بس اس میں ڈلتے ہی روح نکل جائے گی۔ میں تو اس لیے اللہ کے سامنے رویا کہ کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اتنی میرے جسم میں روحیں ہوتی، اور ان ایک ایک روح کو اس طرح میں جو ہے آگ میں ڈالا جاتا، اتنی تکلیف کے ساتھ اللہ کے لیے روح نکلتی، میں سب روحیں قربان کر دیتا، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو بھائی اسی طرح آج ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمارے لیے قربانی کیا ہے؟ اپنے اوقات کی حفاظت۔ ہماری آج قربانی کیا ہے؟ ان اعمال کا اہتمام۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ کہ انفرادی اوقات بھی ضائع نہ جائے۔ اے اللہ جو پچھلا جو زندگی کا وہ حصہ جو اس مبارک محنت اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر اپنی جو ہے آپ زندگی کو لگانا جو گزر گیا، اے اللہ ہم تو اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، اس پہ بھی معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ اب تو زندگی کا ہر لمحہ اور ہر صلاحیت تیرے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، کیوں بھائی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو بادشاہ بھی اس سے متاثر ہوا، کہنے لگا یہ تو بہت عظیم آدمی ہے، بہت عظیم آدمی ہے، کہنے لگا میں تو اس لیے کہ میری تو وہ اس نے کہنے لگا اچھا مجھے تم میری اس پیشانی پر یہ ان ہونٹوں سے جس سے تم بات کر رہے ہو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ تم ان ہونٹوں سے میری پیشانی پر بوسہ دے دو۔ اب انہوں نے سوچا اپنی آزادی کے لیے وہ کافی وہ جو ہے بادشاہ جو نصرانی ہے میرے نبی کے دین پر نہیں ہے، اس کو بوسہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ تم بوسہ دے دو گے تو میں بھی چھوڑ دوں گا، اور جتنے قیدی میرے جیل میں ہیں سب کو چھوڑ دوں گا، تم مدینے لے جاؤ۔ تو ان کے لیے کہ کہیں ان کو یہ تکلیف نہ دے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔
اور اس کو یعنی پیشانی اس کے آگے کی، اس نے پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ آئے۔ اور جیسے کہ ہمارے ممبر پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کہ جاتے ہوئے بھی ہدایات دی جاتی تھیں اور واپس آ کر بھی حالات سنے جاتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور سارا قصہ سنایا۔ جب قصہ سنا تو حضرت عمر نے چاہا کہ سب یہ ہے صحابہ کے سامنے اور اس وقت تابعین بھی ہوں گے، ان سب کے سامنے جو ہے یہ قصہ آ جائے، اس لیے الصلاۃ جامعۃ ایک آواز لگتی تھی سب کو جمع کرنے کے لیے، الصلاۃ جامعۃ یعنی اگلی جو نماز ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جمع ہو جاؤ۔ تو صرف نماز پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے، پورے تیار ہو کر آتے تھے، پورے تیار ہو کر۔ اس محنت سے مقصود یہی ہے کہ صحابہ کی اس سطح تک پہنچنا کہ جب پکارا جائے اور جو ہے جتنے وقت کے لیے پکارا جائے اور جہاں کے لیے پکارا جائے اور جس کے ساتھ بھیجنے کے لیے پکارا جائے ہم تیار ہوں کہ بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ یہ ہماری تربیت کا صحابہ کرام کی یہ صفت تھی، صحابہ کرام کی یہ صفت۔ تو یہ ایک آواز الصلاۃ جامعۃ، سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پوری کارگزاری صحابہ کے سامنے آئے، وہ ساری کارگزاری صحابہ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ایک قدرت سی ہے کہ اس نے نصرانی آدمی پیشانی پر بوسہ کیوں دیا، لیکن وہ تو اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے، ورنہ وہ جیل میں ان کو سزائیں دے گا، اس نے شرط لگائی تھی۔ تو اس لیے اس قدرت کو نکالنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس پیشانی کا بوسہ سب سے پہلے میں دیتا ہوں، اور جتنے یہ ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی پیشانی کا بوسہ دیں تاکہ دل سے وہ خیال نکل جائے۔ تو بھئی یہ ہے اس محنت کا مقصود کہ ہمارا جذبہ کہ اے اللہ جذبات بھی قربان ہیں اور زندگی کے سارے لمحات بھی قربان ہیں، اور جو مال ہے جو کچھ یہ بھی تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ کہ اس محنت سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا مقصود ہے کہ مسلمان تقوی والی زندگی کو اختیار کرنے میں اور تقوی والی زندگی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر صحابہ کرام تھے، کہ جب کیا کہا جاتا تھا اور جتنے وقت کے لیے کہا جاتا تھا اور جس کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ اللہ دیکھو یہاں ایسی صورتیں پیش آتی ہیں، اس لیے ہم تو اپنے آپ کو حوالے کریں کبھی بھی، یعنی جو دل کی چاہت ہے یا ہماری جو پرانے عادتیں ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں آڑے آئیں گی، نہیں مجھے تو فلاں کے ساتھ جانا چاہیے، نہیں اب تو فلاں علاقے میں جانا چاہیے، نہیں میں تو اتنے وقت کے لیے جاؤں گا، تو بھئی یہی ہماری قربانی ہے۔ صحابہ کرام تو جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، اور اللہ نے فرمایا کہ جانیں انہوں نے میدانوں میں دے دی، ہم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں، جب بھی تشکیل کے لیے کہیں اور جس کے ساتھ بھیجیں، اور جب بھیجیں ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ حضرت قاری ظہیر صاحب تھے جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں نظام الدین کے بزرگوں میں سے، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، بہت ظریف و طبع تھے، بہت ظریف و طبع تھے، یعنی روتوں کو وہ ہنسا دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وقت لگانے کے لیے آیا، اس وقت 7 چلے تھے، 7 چلے تھے اس وقت کے سفر، وہ بھی اکثر پیدل ہوتے تھے، سامان بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور مجاہدے بھی بہت ہوتے تھے کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو کہا بس ایسے بھی ہوتا تھا کہ تشکیل کے لیے گئے اور تشکیل میں نئے ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا، ان کو سکھانے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی تھی اور پیدل چلنا پڑتا تھا، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی فقر و فاقہ۔ نظام الدین آ کے چلو تھوڑے 1-2 دن وہاں سانس لیں گے، کہا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ابھی بستر جو ہے وہ کندھوں پر ہے اور سر سے اتارا نہیں ہے، اور وہاں آ گئے کیونکہ جماعتیں نہیں بنتی تھیں۔ وہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میوات کے کہ حضرت ہم تیار ہیں اور ان کو اسی وقت جماعت میں بھیجنے کی ضرورت ہے، اب پرانا کوئی ہے نہیں۔ تو قاری صاحب نے خود فرمایا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنی مشقت والی تشکیلوں سے ہم واپس آئے اور نظام الدین آ کر 1-2 دن ٹھہر کر حضرت کی صحبت پا کر ان سے کچھ سن کر کہا قاری ظہیر کہ جی حضرت ابھی بستر مت اتارو اور ابھی اس جماعت کو لے کر چلے جاؤ، کہ اس جماعت کو لے کر ہم اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے۔ تو کیا آج ہم اپنے آپ کو اس سطح پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟
بھئی اللہ کے ہمارا تو پہلا قدم یہ ہے، ایمان میں کمال اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے جذبات کو قربان نہ کرو۔ ہمیں کون سے ہمارے گھروں میں فقر و فاقے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں بیواؤں کی طرح ہیں، اور کون سے میدان ہیں کہ جس میں تیر اور جو ہے تلوار اور نیزوں کے زخم اور گردنیں اڑنے کے منظر ہمارے سامنے۔ ہمارے لیے میدان کیا ہے؟ اپنے وقت کی حفاظت اور اعمال کا اہتمام، اور جب تشکیل کے لیے کہا جائے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر بھائی کیا ہماری تربیت ہوگی؟ اس لیے ہمیں تو اپنے یہ اللہ نے یہ میدان دیا ہے اور یہ موقع دیا ہے اور یہ اعمال دیے۔ ابھی عصر سے پہلے چلے گئے وہ ایک بنگلہ دیش کے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش، وہاں کے بہت بڑے عالم وہ تشریف لے آئے ہیں، بلکہ وہاں کے علماء کے شاید وہ رئیس ہیں کسی ادارے کے۔ پٹنہ ایک جگہ ہے پٹنہ، وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، ہمارا جانا بھی ہوا۔ ہٹ ہزاری تو بہت بڑا مدرسہ ہے، ہٹ ہزاری میں تو پتہ نہیں دورے میں کتنے ہزار طلبہ ہوتے ہیں، 8,000 کے قریب طلبہ ہوتے ہیں، اور 15-20 ہزار وہاں جو ہے ہر مدرسے میں 4,000 5,000 طلبہ، 4,000 5,000 طلبہ۔ تو پٹنہ وہاں وہ ایک مدرسہ ہے، وہاں جانے بھی ہوا، اور وہاں جا کر ان سے وہاں کے مولوی صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ یعنی اتنے بڑے عالم، اور یہاں ابھی جھنگ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ یہاں آئیں گے، اور کہا میں یہاں آؤں گا۔ تو وہاں جب گئے تو مدرسے میں یعنی بہت زیادہ علمی فضائیں ہیں وہاں پر، ماشاءاللہ بہت زیادہ علمی فضائیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی جو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور یہ ہمارا مقصود یہ جو نکلنے کا مطلب ہے کہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت، ان کا اتنا اہتمام کیا جائے اجتماعی اور انفرادی اعمال کا کہ یہ اعمال ہماری طبیعت ثانیہ بن جائیں اور مزاج بن جائے، اور ان کے علاوہ ہمارا وقت نہ گزرے۔ سونا بقدر ضرورت اور ضروریات میں لگنا بقدر ضرورت، یہ ان اعمال کو کرتے کرتے ان اعمال کی حلاوت نصیب ہوگی، ہے نا؟ جو فلاں کام کرے تو ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ جب مشقت اور مجاہدے کے ساتھ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے اور تشکیلوں کے لیے ہم اپنے جذبات کو قربان کر کے، بھئی کیا ہوگا؟ آج کل تو گاڑیاں بھی موجود ہیں، ساتھی بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کی طرح یہ جو پرانے جیسے قاری دہیر صاحب کا قصہ سنا ہے، ایسے مجاہدے تو ہیں نہیں۔ بس صرف یہ اگر ہم تشکیل سے واپس آئے ہیں اور واپس آ کر بھی بستر نہیں اتارا، جس دن ہم لوگ اس سطح پر آ گئے تو پھر اللہ کی طرف سے عمومی فیصلے ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے آپ کو اس پر تیار کریں گے؟ ہاں، یہ راستہ ہی سب سے پہلے جذبات کو قربان کرنا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے ہی ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں دوستی تھی، اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو ابوبکر وہ ہیں کہ اس اعلان کو سنتے ہی حضرت ابوبکر نے بغیر کسی تردد کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابوبکر تھوڑے سے پریشان ہیں، تو حضور ابوبکر کو پریشان دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تو کسی کو کہتے نہیں تھے تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ کیا ہوا لوگوں کو اس طرح خطاب فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ما لی اوذی فی صاحبی ابوبکر، اے میرے صحابہ کیا بات ہے، میرے ابوبکر کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یعنی کسی سے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا، کچھ بات کہہ دی غصے میں، وہ چھوٹے درجے کے صحابی تھے، ان سے کہا تم بھی مجھے کہہ دو، میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا، آپ تو، حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ بہرحال یہ دوسرا کوئی واقعہ ہے کہ کیا ہوا مجھے کہ مجھے میرے ابوبکر کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ ابوبکر کون ہے کہ جب میں اس کلمے کی دعوت کو لے کر آیا تم سب شک اور تردد میں پڑ گئے اور تم نے توقف کیا، اور ابوبکر وہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر توقف نہیں کیا، میری دعوت کو سنتے ہی فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔
جس رات کو آپ کو لیلۃ الاسراء اور معراج کے اعزاز اللہ نے دیا، اور آپ راتوں رات واپس آ کر جو ہے بیت اللہ میں آپ کھڑے ہیں اور یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو کافر لوگ وہ تو جناب دوہرے ہو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ کیسے. بعض سوالات بھی کیے، اچھا بتاؤ بھائی وہاں بیت اللہ کے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کوئی آدمی کسی بلڈنگ میں جاتا ہے تو فوراً دروازوں کو تھوڑی گنتا ہے. جی ہاں، تو اللہ نے وہ سارا نقشہ سامنے کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ معراج کا واقعہ. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، قربانیاں دی. کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امام ہیں اور آپ پر علم اتر رہا ہے اور صحابہ اس علم کو لے کر امت کو دے رہے ہیں، تو سب سے بڑی قربانی صحابہ کرام کی یہ کہ اس علم کے حاصل کرنے کو بھی قربان کیا تاکہ انسانیت کو جہنم سے بچایا جائے. کیوں بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، صحابہ کے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ نکلتے ہیں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اور میدانوں میں جان دے دیتے ہیں، وہ شہادت کے منصب کو پا لے دیتے ہیں، اور جو واپس آتے ہیں تو وہ انتظار ہوتا ہے کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں کب قبول ہوگی. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سال بھر کے لیے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، یہ محض اللہ کا انعام اور احسان ہے. ایک عالم ہیں شیخ ابو نعمان ابو اللیل، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا سال لگا ہوا ہے یہاں پر ماشاءاللہ، اور عربی اور عراقی ہیں، بہت علمی شخصیت ہے. تفسیر عجیب قسم کی اللہ نے یعنی ہر وہ آیت سے دعوت والے جو ہے کام کو نکالتے ہیں، اللہ نے ایسے جو ہے ان کو ملکہ دیا ہے. تو کہنے لگے کہ میں جب یہاں پر آیا وقت لگانے کے لیے، جب میرے آخری ایام تھے تو کیونکہ عالم تھے اور بڑی عمر میں آئے تھے سوچ سمجھ کر، تو باوجود عالم ہوتے ہوئے یہاں ممبر پہ کوئی بھی بیٹھا ہو سارے اعمال کا اہتمام شروع سے آخر تک اعمال میں بیٹھتے تھے. اور سارے کیونکہ خود عالم قرآن حدیث سامنے ہے، یہ مجھے تو معلوم ہے بھائی مجھے تو معلوم ہے کہ روٹی سے پیٹ بھرتا ہے اور پانی سے پیاس بجھتی ہے، لیکن اس معلوم ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے، اب میں نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ میری غذا ہے. تو یہ چیزیں معلوم ہیں. اب ایمان یقین کی باتوں کو سننا یہ ہماری تربیت اور غذا میں سے. فرمایا میں نے سال بھر پورا کیا، آخر میں جب چند دن رہ گئے تو وہ ان کی براہ راست میں ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. کہنے لگے آخر میں یہی ہوا کہ بھئی سال تو پورا ہو گیا، اعمال تو سارے دیکھ لیے، چند دن رہ گئے، کیا بات ہے کہ شیطان نے بڑا زور دیا، لیکن کہ اللہ کا فضل ہے میں اس پر جمع رہا. اب جمع رہا وہی اعمال میں بار بار سن رہا ہوں. ان کی یہ قول کہ سال پورا ہونے کے بعد اللہ نے جو مجھ پر اس کام کی حقانیت کھوری اور جو القاء کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر شیطان مجھے 2-3 دن پہلے بھی مجھے یہاں سے لے جاتا تو وہ چیزیں مجھ پر نہ کھلتی جو اللہ نے سال پورا کرنے پر کھولی ہیں. تو اس لیے یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے. آپ حضرات علماء کرام ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حضرات انبیاء کرام کو اللہ علم دے کر بھیجتے تھے، لیکن علم کے لیے وہ طلب ضروری ہے، انلزمکمھا وانتم لھا کارہون. تو وہ تعلیم سے ابتدا نہیں کرتے تھے، دعوت سے ابتدا کرتے تھے، کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے اور اللہ کی پہچان کراتے تھے. اور جو اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا تو اب اس کے دل میں طلب کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، میری زندگی کیسے گزرے، یہ اعلیٰ درجے کی پیدا ہوتی تھی. اور اس پر انبیاء پھر ان کو علم سکھلاتے تھے. پہلے انبیاء ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور جو بے رخی کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے اللہ دل کو روشن کر دیتے، اللہ کی عظمت اور وحدانیت ان کے دل میں آ جاتی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی عظمت دل میں آ جاتی. اب کیا ہے کہ نبی آگے ہیں اور یہ امت جو ہے امت کے لوگ یہ ان کے پیچھے ہیں. اور اس پر اللہ تعالیٰ علم کو اتارتے، اور جب حق وجود میں آ جاتا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث حق والوں کو بنایا ہے.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا تو یہی چاہتے تھے کہ بھئی علماء حضرات تعلیم اور تبلیغ دونوں کو جمع کر کے چلیں۔ تو کیا خیال ہے بھئی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے لیے یہ اعمال ہیں، یہ اعمال، یہ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، اس کا خود بھی کہتے ہیں 100 سال بھی ہو جائیں تو اس کے لیے بھی یہ اعمال، کیونکہ جو ہے پہنچنا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کام مجھ پر القاء ہوا ہے، جو مجھ پر القاء ہوا مجھے سمجھایا گیا اس کا 1واں حصہ میں سمجھا ہوں، اور جو 1واں حصہ میں سمجھا ہوں اپنے سمجھانے میں 1واں حصہ تمہیں سمجھا سکا ہوں، اور جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کا 1واں حصہ شاید جو بالکل اہتمام کے ساتھ گزارنے والے وہ 1واں حصہ سمجھیں، کیونکہ یہ بہت اونچا کام ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور اللہ کی طرف سے علم اتارا گیا، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی خواہشات اور اپنے جذبات سے نکل جائیں۔ سب سے پہلے جذبات قربان کیے دیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقینوں کی تبدیلی چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ جذبات کی قربانی چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ طریقوں کی تبدیلی، سب چیزوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین، اور سب زندگی گزارنے کے طریقوں سے جو ہے زندگی کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر زندگی کو، سارے جذبات ختم ہو جائیں، صرف ایک ہی جذبہ، اللہ ہمارے الہ ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہم نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے۔ تو سارے جذبات ختم ہوں اور جو طریقے پہلے سے رائج ہیں وہ سب ختم ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے احکام ہمارے اندر زندہ ہو جائیں، تو بھئی کتنا بڑا اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ اور پھر آخری اس زمانے کے کام کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی اور وہ ایسی امت ہوگی ہر خوشی کے ملنے پر وہ میری حمد کریں گے اور شکر ادا کریں گے، اور ہر ناگواری کے آنے پر وہ صبر کریں گے، ولا علم لہم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا اور اپنا کوئی حلم نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ یعنی بندہ تو نیت سچی کر کے اور اخلاص کے ساتھ میدان میں آ جائے اور اس محنت کو اور ذمہ داری کو سمجھ کر میدان میں آ جائے، تو تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ علم دینے والی ذات کون سی ہے؟ جی ہاں، اور آداب کون سکھلائے گا؟ اللہ کے رسول، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت خوبصورت علم سکھلایا، اور میرے رب نے مجھے یعنی آداب اور سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے آداب اور سلیقے سکھلائے۔ تو اس لیے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ان اعمال کو اتنا کرنا، کہتے ہیں صفت یعنی انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ اعمال کی حلاوت ہمارے اندر ہمیں نصیب ہو جائے اور اعمال سے ہمیں ایسی انست پیدا ہو جائے کہ کمی ہونے سے ہمیں پھر اپنی کمزوری کا احساس ہو۔ جیسے آج کل ہم کھانے پہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور چائے، ان کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ چائے چھوٹنے کی وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، کیا ہوا تم کام کیوں نہیں کر رہے؟ یار ناشتہ نہیں کیا، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ایک جسمانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کے ساتھ ایسا انس عطا فرما دے کہ 24 گھنٹوں میں سے کسی وقت بھی کسی عمل میں کمی ہو جائے تو ہمیں احساس ہو کہ میرا دعوت کا کوٹا پورا نہیں ہوا، میری عبادت کا کوٹا پورا نہیں ہوا، میرا تعلیم و تعلم کا کوٹا اور خدمت کا کوٹا پورا نہیں ہوا۔ یہ احساس ہمیں پیدا ہو کر ایسا کہ پھر ہم اس کمی کو پورا کر لیں، تو یہ جب ہی ہوگا جب کہ ہم اس وقت کو ان اعمال میں گزاریں گے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ، خود بھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چل
چلتے ہوئے آپ حضرات اتنے یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے ہر وہ جماعت جس کو اللہ کے راستے میں نکالوں، کیونکہ شروع ابتدائی زمانہ تھا کہ ہر جماعت کے ساتھ 2 علماء ہوں اور 1 قاری ہوں، 2 علماء ہوں اور 1 قاری، 2 علماء کے زیر تربیت اور قاری جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے تحت تربیت پاتے ہوئے جماعت چلے۔ پوچھا علماء سے یہ بتاؤ اگر یہ علماء مجھے نہ ملیں تو جماعتوں کو بھیجنا روک دوں؟ کہنے نہیں حضرت، اس کا کام، اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، جماعتیں بھیجتے رہیں۔ بہرحال ہو یہ کہ علماء اتنے نکلیں کہ ہر جماعت کے ساتھ 2 علماء اور ہر جماعت کے ساتھ 1 قاری۔ تو بھئی اس کے لیے تو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی تو جو بیرون جماعتیں بھیجی جاتی ہیں، ابھی بات آئی تھی کہ بھئی بیرون جماعتوں میں 1 یا 2 عالم ہونے چاہیے اور جو ہے تجوید بھی ان کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ جب کہ ہم اپنے آپ کو ان تقاضوں کے لیے پیش کریں گے اور پھر ہر عالم کو اس کے لیے تیار کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح۔ اللہ تعالی ہمارے نکلنے کو قبول فرمائے اور ہماری پوری تربیت فرما دے، یہاں سے ہماری واپسی ہو رہی ہو اور اللہ کے ہاں ہمارے لیے قبولیت اس کام کے لیے اتر رہی ہو۔ قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اپنے مقام پر جائیں تو ہمیں یعنی سر کھجانے کی فرصت نہ ملے، ایسے اللہ تعالی ہم سے دعوت کا کام لے لے۔ اور جو انشاءاللہ طلب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اعمال کے اہتمام سے کرے گا تو اللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور اللہ ہی اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے اعمال کا اہتمام بھی ہو، پھر ڈرتے بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ عمل کر کے ہم نے تو عمل کر لیا، کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ اللہ کی طرف سے احسانات اور نعمتیں تو ہمارے حق اور ہماری توقع سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ ہماری ہی جو ہیں خواہشات پوری ہو جائیں، نہیں، اے اللہ تیری چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جان اور مال اور جذبات سب قربان ہو جائیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سطح پر لے آ، تو اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اور کوشش بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی، کوشش کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرمائے اور ہماری ایسی تربیت فرمائے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں قبولیت، کہ جس کو اللہ قبول کریں گے اللہ ہی اس کو علم اور جو ہے اللہ ہی اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔